تو پردے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. لہذا اتنا سننا ہوتا ہے. فاطمہ خوش ہو جاتی ہے کہ یہ تو بہترین طریقہ ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو اس طریقے سے اٹھے گا. دیکھیے پوری زندگی پردے کی، لیکن مرنے کے بعد انسان کے اختیار میں نہیں رہتا. لیکن اس وقت کی بھی پردے کی اتنی فکر ہے کہ کہیں میرے بدن کا ساتھ انسان نہ دیکھ لے. اور جب اس کے اہتمام، اس کے انتظام کو سن لیتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے. اور پردے کا عالم اگر سننا ہے فاطمہ الزہرا کی تو سنو. روایت میں موجود ہے، اہل سیر لکھتے ہیں کہ محشر کے دن جب فاطمہ الزہرا کی سواری آئے گی، جب فاطمہ کی آمد ہوگی، جب فاطمہ تشریف لائے گی محشر میں، قیامت کے دن میدان محشر میں، تو ندا لگتے 70,000 حوروں کی جرمٹ میں آئے گی. 70,000 حوریں آزو بازو گھیرے ہوئے ہوں گے اور آواز آئے گی. ندا دینے والا ندا لگائے گا، یا اہل الجمع خد ابصارکم لأن فاطمہ بنت رسول حتی تمروا. اے نبیوں، اے صالحین کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، اے پورے اہل محشر کا مجمع، اپنی نگاہ کو جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی تشریف لا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم ہے کہ محشر میں جہاں ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی اپنے جسم میں کپڑا نہیں ہوگا، لیکن اس وقت فاطمہ الزہرا جب تشریف لائے گی تو 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں تشریف لائے گی. اور اللہ حکم دے گا، اے فرشتوں ندا لگاؤ کہ میرے ربی کی بیٹی تشریف لا رہی ہے. سارے اہل محشر اپنی نگاہ کو جھکا لے. یہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ہے. جب ماں ایسی ہوتی ہے تو کربلا میں شہید ہونے والے حسن و حسین، علی اصغر و اکبر جیسے لال پیدا ہوتے ہیں. ماں کی پرورش بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. گھر کے سنورنے میں اور بگاڑنے میں ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو ہماری مائیں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے اولاد کی پرورش پہ دھیان دیں اور اس سے پہلے اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے. کل محشر میں جب ہم کنیز فاطمہ بن کر فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انہیں کون سا چہرہ ہم دکھائیں گے؟ کیا ہم ان کی کنیز بننے کے لائق ہیں؟ ہماری جو زندگیاں ہیں، جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارا چلنا سورنا ہے، کیا ان کی کنیز ہم بننے کے لائق ہیں؟ اے میری فاطمہ الزہرا کے کنیزوں، اگر تم سن رہے ہو تو یاد رکھو، دنیا کے اس فیشن کے چکر میں، دنیا کے ان بے حیائی کے چکر میں تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو. اور تمہارے دیکھا دیکھی تمہارے اولاد بھی اپنی قبر کی، حشر کی اور قیامت کی زندگی کو برباد کر رہی ہے. آج زندگی ہے، سدھر جاؤ سب. آج زندگی ہے، موقع ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ہم کچھ بن جائیں، ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیں کہ یقیناً ہم نبی کے غلام ہیں اور خواتین ہماری کنیز فاطمہ ہیں، فاطمہ کی کنیز ہیں. ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا بولے یار یہ نبی کا غلام ہے. لیکن آج دیکھنے والا نبی کا غلام تو دور کی بات ہے، سوچنے والا سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ آیا مسلمان ہے کہ کوئی اور قوم کا اولاد ہے، کسی اور قوم سے ان کا رابطہ ہے. کیونکہ ہمارا رہن سہن، ہم فیشن کی زندگی گزار رہے ہیں. فیشن چاہیے ہمیں،
دنیا میں فیشن چاہیے ہمیں، ایک یہودی کلچر کو دیکھ لیے، کسی فلم اسٹار کو دیکھ لیے، کسی جہنمی کو دیکھ لیے، کوئی جہنم میں جانے والا، دن رات گناہ کرنے والا، نہ جانے کھڑے رہ کر پیشاب کرنے والا، نہ جانے کیسے بدکاری کرنے والا، اس کو دیکھ لیے اس نے ایسا کپڑا پہنا ہے، ہم بھی ویسے ہی پہنیں گے۔ یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں تم دنیا میں رہ کر جس کی مشابہت اختیار کرو گے، جس کے مثل بننے کی فکر کرو گے، جس کو چاہو گے، محشر میں تمہارا انجام انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ آج اگر تم کسی جہنمی کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلتے ہو، اگر کسی یہودیوں کے کلچر کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلتے ہو، تو محشر کے دن انہی کے ساتھ میں جہنم میں لٹکا دیے جاؤ گے، تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو دیوانوں، تم کسی اور کے کلچر کو فالو نہ کرو، کسی اور کو نہ دیکھو، ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو نبی کا صحیح غلام ہو جاؤ، کامیابی تمہارے قدموں میں بوسہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ غلام ہو جاؤ، ہماری ماں و بہنیں کنیز ہو جائے فاطمہ کی، کیونکہ فاطمہ کی زندگی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، مثال ہے کہ کس طریقے سے شوہر کی اتباع کی جاتی ہے، کس طریقے سے اللہ کے فرمان پر عمل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اولاد کی پرورش کی جاتی ہے، سارا کام کر کر بھی، سارے گھر کو سنبھال کر بھی، خود شوہر کی اچھے سے خدمت کر کے بھی، بال بچے کی پرورش کر کے بھی کبھی عبادت سے دور نہیں۔ قربان جاؤ فاطمہ الزہرا کی زندگی پر۔ ہماری ماں بہنوں کو تھوڑی تھوڑی بات پہ بہانا چاہیے، میاں بچہ پیشاب کرتا نماز چھوٹ جاتی ہے، بچہ سسو کرتا ہے قرآن کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے، بچہ گود میں ہے رمضان کے روزے چھوٹ گئے۔ ہائے کیا ہو گیا ہے؟ نہ رمضان کی اہمیت، نہ قرآن کی اہمیت، نہ نماز کی اہمیت، سارے اولاد انہی کو ہے۔ بزرگان دین کو اولاد ہی نہیں ہوئی ایسا لگ رہا ہے مجھے، انبیاء کرام کو اولاد نہیں ہوئی ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ ہمارے ماں بہنوں کو ہی ساری اولاد اللہ نے عطا کی ہے، جس کے سوئی اللہ کی عبادت نہیں کر پاتی ہے، معاذ اللہ۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو؟ میرے پیارے، اپنے گھروں میں ماحول پہ توجہ دیجیے، اپنے بچوں پہ توجہ دیجیے، ایسی عظمت بھرے جو تاریخ ہے، جو حالات ہے، اپنی ماں بہنوں تک پہنچائیے، انہیں سنائیے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے خاتون جنت، اور یہ ہوتی ہے خاتون، یہ ہوتے ہیں اسلام کے طور طریقے کہ کس طریقے سے زندگی بسر کیے، سادگی کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عبادت سے کبھی دور نہیں ہے۔ ہم عیش و آرام میں ہونے کے باوجود، اچھے لائٹنگ میں، اچھے پنکھے میں، اچھے گھر میں، اچھے بچھونے، اچھے کھانے، سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود ہمارے اندر عبادت اچھا نہیں ہے، ہم عبادت سے بہت دور ہیں۔ میرے پیارے، صحیح معنی میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ خالی بولنا کافی نہیں ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں لیکن آپ کو چاہتے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ہم اپنے باپ کو بہت چاہتے ہیں، ابا سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ابا بولیں گے وہ بات نہیں سنتے۔ میاں یہ کون سی محبت ہے؟ یہ دنیا میں بھی یہ روا نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت رسول سے ہم محبت کرنے والے گے، نبی سے ہم چاہت رکھنے والے گے، حسنین کریمین سے ہم الفت رکھنے والے گے، صرف بولنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، جب جا کر ہم صحیح معنی میں ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ پیارے،
تو انشاءاللہ اس کی آپ ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو میسج آج ہم لے کر جا رہے ہیں اپنے گھر میں تھوڑی فکر کریں گے انشاءاللہ، ضروری ہے۔ فکر نہیں کریں گے تو یوں ہی زندگی گزرتی رہے گی، اور آخر میں کیا ہوگا، ملک الموت آ جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، اور پھر ہم پچھتائیں گے کہ کاش تھوڑی اور مہلت دے دے، مولا تھوڑی سی اور مہلت دے دے، میں اچھا بن جاتا ہوں، اچھے کام کروں گا، نیک کام کروں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تم کتنا بھی پچھتاؤ، اس وقت کتنا بھی گڑ گڑاؤ، کتنی بھی مہلت مانگو، جب موت کا فرشتہ آئے گا ایک لمحے کی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے موت کے آنے سے پہلے اپنے معاشرے پہ ہم توجہ کریں، اپنے گھروں کے اندر اچھا ماحول بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے تمام جو آئے ہیں ان کے آنے کو، ان کے جانے کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس بیٹھنے کو اللہ ہمارے لیے محشر کے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ کل بھی آپ تشریف لائیے اور تعداد کو بڑھانے کی کوشش کیجیے اور لوگوں تک میسج پہنچائیے۔ ابھی تو اہل بیت اطہار کی عظمت کو ہم سن رہے ہیں، انشاءاللہ عنقریب کربلا کے سفر کو بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور بیٹھ کر ان چیزوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پیاسے امام السلام علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام علی مقام السلام، پیاسے امام
السلام علی مقام السلام. جو سر تن سے جدا ہوا شاہ عرب کے سامنے، جو سر تن سے جدا ہوا شاہ عرب کے سامنے، کیسے یزید جائے گا، کیسے یزید جائے گا شاہ عرب کے سامنے، اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے، پیاسے امام السلام علی مقام السلام. زہرات لال السلام علی مقام السلام. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا